السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ تم لوگ کوئی کام ڈھنگ سے کر بھی سکتے ہو یا نہیں؟ میرا برانڈڈ سوٹ تم لوگوں نے جلا کے رکھ دیا ہے، اس کے پیسے کیا تم لوگوں کا باپ دے گا؟ سوری بی بی، قسم سے میں انہیں جان بوجھ کر نہیں جلایا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہارے سوری کہنے سے کیا میرا اتنا مہنگا سوٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ میرب کی آواز ہے نا؟ اب یہ لڑکی کس پہ چلا رہی ہے؟ میرب کی ماں رفت بیگم اس کے پاپا ملک زبیر سے کہتی ہوئی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں پھلانگ کر میرب کے کمرے میں پہنچی تھی۔ میرب غصے میں بہت تیز تھی اور اس کے بھائی کے حد سے زیادہ لاڈ اور پیار نے میرب کو بہت بگاڑ رکھا تھا۔ اکثر اس کی ماں اس کے بھائی سے شکایت کرتی تھی کہ تمہاری پیار نے میرب کو بہت بگاڑ دیا ہے۔ میرب ملک زبیر جو کہ بہت ہی مشہور بزنس مین تھا، اس کی بیٹی تھی۔ اس کا ایک بھائی جو اس سے حد سے زیادہ پیار کرتا تھا، عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا۔ اس کا نام شامیر ملک تھا۔ یہ ملک زبیر اور رفت بیگم کی پیش قیمت دولت ان کی 2 اولادیں تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دی تھی، مگر میرب کو شاہمیر کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے کافی بگاڑ رکھا تھا۔ شاہمیر خود بہت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ میرب اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھی۔ وہ اپنی چیزوں کو کسی کو چھونے بھی نہیں دیتی تھی، پھر چاہے وہ رشتے تھے یا اس کا کاسمیٹکس کی چیزیں یا پھر اس کی جیولری یا اس کے جوتے۔ وہ اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرب کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ رفت بیگم اپنی بیٹی کے روم میں داخل ہوئی تو وہ گھر کے نوکرانیوں کو لائن میں کھڑا کیے ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، میرا اتنا مہنگا برانڈڈ سوٹ انہوں نے جلا دیا ہے۔ میں چلاؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ میرب اپنی ماں کے آگے اپنا فراق کرتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ تو میرب، انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں جلایا نا؟ اگر غلطی سے جل گیا ہے تو اس میں اتنا چلانے والی کیا بات ہے؟ غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ ماما پلیز، آپ کو تو ہر بات ہی نارمل لگتی ہے۔ یہ لوگ اتنی تنخواہ لیتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ہر کام کو ڈھنگ سے کریں۔ میرب، وہ لوگ اپنا ہر کام اچھے سے ہی کرتے ہیں۔ اگر آج غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو۔ میرب کی ماں اسے غصے سے چپ کروانے رہی تھی۔ آج میرے فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، تو بتائیں میں کیا پہنوں؟ میرا بیٹا، آپ کے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں، کچھ بھی پہن لو۔ مجھے نہیں پہننا وہ کپڑے۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں ڈریسز کو ریپیٹ نہیں کرتی۔ میرا بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ کیوں آپ غصہ کر رہے ہو؟ زبیر ملک بھی اوپر روم میں آ گیا۔ پاپا یہ دیکھیے، انہوں نے میری ڈریس جلا دی ہے جو میں نے اپنے دوست کی برتھ ڈے میں پہن کر جانی تھی، اور مما کو ڈانٹنے کے بجائے مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ روتے ہوئے وہ اپنے پاپا کے گلے لگ گئی تھی۔ کیوں ڈانٹ رہی ہوں بھائی آپ میری بیٹی کو؟ میرب کے پاپا نے میرب کی ماں کو مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، آدھا تو اس کے بھائی نے اسے بگاڑ رکھا ہے، باقی کسر آپ پوری کر دیں۔ میرب کی ماں نے سچ میں غصے سے جواب دیا تھا۔ آپ میری بیٹی کو ڈانٹا نہ کریں۔ اور کس نے کہا ہے میری بیٹی بگڑی ہوئی ہے؟ میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے، ماشاءاللہ۔ بس اس طرح سے اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے رہا کریں۔ جب اس کو شادی کر کے دوسرے گھر بھیجیں گے نا، تو ایک کام کرنا، آپ دونوں باپ بیٹا بھی اس کے ساتھ چلے جانا اس کے سسرال میں۔ آپ دونوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ رفت بیگم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی روم سے چلی گئی۔ پاپا دیکھیں نا آپ نے کہ ماما کے کس طرح پر مجھ پہ چلا رہی ہیں، اور تم دونوں یہاں پر کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ خواہ مخواہ میری ماں مجھے اتنی باتیں سنانے کو ملی ہیں تم لوگوں کی وجہ سے۔ حالانکہ باتیں ماما کو تم لوگوں کو سنانی چاہیے تھی۔ میرب اپنی غصہ نوکرانیوں پہ نکالتے ہوئے بولی۔ نوکرانیاں بیچاری اپنی جان بچاتے ہوئے 1 منٹ سے پہلے کمرے سے 9:02:11 ہو گئیں۔ اب بتاؤ میری بیٹی کو کیا مسئلہ ہے؟ نیا ڈریس چاہیے پاپا، میرے دوست کی برتھ ڈے ہے اور مجھے وہاں پہ نیا ڈریس پہن کے جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں ڈریس کو دوبارہ نہیں پہنتی۔ میرب نے بے چارہ سا منہ بناتے ہوئے اپنے پاپا سے کہا۔ تو جائیے نا نیا ڈریس لے لیں۔ میرب کے پاپا نے اپنے کریڈٹ کارڈ میرب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لو یہ۔ پاپا، میرب اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی سے جھومتی ہوئی کارڈ لے کر ڈرائیور کے ساتھ ڈریس لینے چلی گئی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں نہیں رہ سکتا
اس ملک میں میرا جسم ٹوٹا ہوا ہے، کیڑے رینگنے لگتے ہیں میرے جسم میں، اتنا درد ہوتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس درد سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں، زیادہ بہتر ہے، کیوں نہیں مجھے مرنے دیتے؟ مجھے جب تم لوگوں کو سب پتہ ہے کیوں میرا تماشا بنا رہے ہو؟ یا تو مجھے مرنے دو یا مجھے نشہ دے دو پلیز۔ پہلے تو اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب تو نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی ایک چیز کی ڈیمانڈ تو کر۔ رومان شاہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں جینا، مرنے دو مجھے۔ کیوں نہیں تم لوگوں کو میری جان چھوڑ دیتے؟ احمد روتے ہوئے بولا، تم صرف ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان دینا چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو؟ وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی تمہارے لیے اتنی خاص ہو گئی کہ تمہیں نہ تو اپنی بوڑھی ماں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اپنے جگری یار۔ لعنت ہے تیری جوانی پہ۔ ہاں، نہیں نظر آ رہے مجھے میری بوڑھی ماں، اور نہ ہی مجھے نظر آ رہے ہو تم لوگ۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کیوں ہر جگہ سائے کی طرح میرے پیچھے پہنچ جاتے ہو؟ اپنی بکواس بند کرو اور چلو میرے ساتھ، گاڑی میں بیٹھو۔ رومان شاہ احمد کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ رومان شاہ، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ احمد گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں چلتے تم میرے ساتھ۔ رومان شاہ نشے میں ٹوٹے ہوئے احمد کو سیٹ پر بٹھاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ کر دوسری طرف سے ہوتا ہوا گاڑی کے آگے آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوا ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ احمد رومان شاہ کا بہت اچھا دوست تھا۔ رومان شاہ، احمد، شاہ زیب تینوں بیسٹ فرینڈز تھے، اسکول لائف سے لے کر کالج تک۔ ان تینوں نے اکٹھے پڑھائی کی تھی۔ ان دونوں میں لاجواب کیمسٹری اور دوستی تھی۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ان کی دوستی کے چرچے ہوا کرتے تھے، مگر پھر احمد کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس کو احمد نے بہت پیار کیا۔ احمد اس کو لے کر بہت سیریس تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے احمد کو صرف ٹائم پاس کے لیے رکھا ہوا تھا۔ عریشہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس کے ماں باپ زیادہ تر ملک سے باہر پائے جاتے تھے، اور یہاں پر وہ اکیلی خوب عیاشیاں کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں صرف وہ لڑکوں کو دوستیاں نبھانے کے لیے ہی آیا کرتی تھی، مگر احمد کے عشق میں اس قدر مبتلا تھا کہ اس کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ حالانکہ شاہ زیب خان اور رومان شاہ اسے بہت سمجھایا کرتے تھے کہ یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر احمد کے سر پر عریشہ کا عشق سر چڑھ کر بولتا تھا۔ کئی بار ان تینوں میں جھگڑا بھی ہوا عریشہ کو لے کر، مگر احمد اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کرتے کرتے وہ لڑکی احمد کو اس مقام پر چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ اب احمد خود کو نشے کی لت میں لگا کر عریشہ کو بھلانے کی کوشش کرتا۔ کتنی بار اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار رومان شاہ موقع پر پہنچ کر اسے بچا لیتا تھا۔ رومان شاہ اپنے یاروں کے لیے بہت مفلس تھا، دوستوں کے لیے جینے والا انسان تھا۔ رومان شاہ تو بھلا ایسے وقت میں وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ احمد یار، تجھے سچ میں اپنے بوڑھے ماں باپ نظر نہیں آتے، جس کے جینے کا واحد سہارا صرف تم ہی ہو؟ پتہ ہے مجھے فون کرتے ہوئے کس طرح سے تڑپ کر رو رہی ہے تمہاری ماں کہ تم نے پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ رومان، میں کیا کروں؟ میرے دماغ سے عریشہ نہیں جاتی ہے۔ میں اس کو بھلانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، جتنی کوشش کرتا ہوں وہ اتنی ہی مجھے زیادہ یاد آتی ہے۔ اس کو بھلانے کے لیے میں نشہ کرتا ہوں، اس کو بھلانے کے لیے میں مرنا چاہتا ہوں۔ احمد بے بسی کے ساتھ روتے ہوئے شرمندہ سے انداز میں آنکھیں جھکاتے ہوئے بیٹھا تھا۔ رومان، تم میرا یار ہے نا؟ تو مجھے عریشہ لا دو، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں نشہ چھوڑ دوں گا۔ احمد بہت امید بھری نظروں سے گاڑی چلاتے ہوئے رومان شاہ سے بول رہا تھا۔ رومان شاہ ان تینوں کی ٹولی میں اس ٹولی کی جان تھا، وہ اپنے یاروں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم وعدہ کرو تم اپنا علاج کرواؤ گے، اور وہ بھی اچھے طریقے سے، اور دوبارہ کبھی اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کرو گے۔ تو رومان شاہ کا یہ وعدہ ہے کہ عریشہ کو تمہیں واپس لا کر زندگی میں ضرور لائے گا۔ رومان شاہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنا علاج ٹھیک سے کرواؤں گا، بس تم مجھے میری عائشہ لا کے دو۔ رومان شاہ وعدہ کرتے ہوئے اسے ہاسپٹل کے اندر لے آیا، جہاں ڈاکٹر شاہ زیب ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب ان کی ٹولی کا دوسرا دوست تھا، تینوں آپس میں بہت اچھے فرینڈز تھے۔ احمد کو شاہ زیب نے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تھا، جہاں پر اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ احمد کے کافی سارے ٹیسٹ ہونے
جن میں ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ احمد کے جسم میں 70% ڈرگس کا نشہ پھیل چکا ہے، یہ زہر اس کی باڈی میں 70% متاثر کر چکا ہے، مگر ڈاکٹروں نے یہ یقین دلایا تھا کہ اگر پیشنٹ خود کوشش کرے اور اچھے سے علاج کروائے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ رومان، تم احمد کو ایڈمٹ کروانے کے لیے کیسے منع کر لائے ہو؟ کیونکہ وہ اتنی آسانی سے تو ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر شاہزیب رومان شاہ سے ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ اپنا علاج اچھے سے کروا لے تو میں عریشہ واپس لے کر دوں گا اسے۔ کیا؟ تم نے احمد سے یہ کہا کہ تم اسے عریشہ واپس لا کر دو گے؟ اس سے تو بہتر تھا اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ ڈاکٹر شاہزیب غصے سے بولا۔ شاہزیب، اگر یار کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو میرے نزدیک یہ غلط نہیں ہے۔ مطلب کہ تم نے احمد کو جھوٹ کہا ہے؟ نہیں کر سکتے نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اس عریشہ جیسی گھٹیا لڑکی کو پھر سے ہمارے یار کی زندگی میں واپس لاؤں گا؟ تھینک گاڈ یار، مجھے تو لگا سچ مچ تو عریشہ کو واپس احمد کی زندگی میں لائے گا۔ ڈاکٹر شاہزیب لمبی سانس لیتے ہوئے شکر کر رہا تھا۔ ماضی کی بات، کہاں جا رہی ہو اس طرح سے سج سنور کر رومیو؟ مہک کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے حویلی کے برآمدے میں لے آیا۔ رومیو اور سحر، رومیو مطلب رومان شاہ اور سحر دونوں آپس میں کزنز تھے۔ رومیو مہک کے چچا کا بیٹا تھا اور مہک رومیو کی بڑے تایا کی بیٹی تھی۔ رومیو کے بابا علاوہ اور بھائی تھے۔ رومیو کے بابا زیادہ چالاک نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کے حصے میں کچھ خاص نہیں آیا تھا۔ رومیو کے پاپا کے دونوں بڑے بھائی جو کہ زیادہ چالاک اور بے ایمان تھے، انہوں نے بڑی چالاکی سے رومیو کے بابا کی آدھا سے زیادہ جائیداد ہڑپ کر لی تھی۔ رومیو ابھی اسی قابل نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کاندھا لگا کر کھڑا ہو سکتا۔ وہ ابھی میٹرک کے پیپر دے رہا تھا۔ رومیو کا بابا اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ رومیو کی ماں اکثر رومیو کے بابا سے یہ شکایت کرتی تھی کہ تمہارے بھائیوں نے میرے بیٹے کے حصے کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں بولتے۔ رومیو کے بابا بہت صبر سے جواب دیا کرتے، بیگم یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں صرف اپنے اعمال لے جانے ہیں، تو تم اس دنیا کی فکر مت کرو۔ یقین کرو میرا بیٹا اس قابل ضرور بنے گا کہ وہ اپنی محنت کے بل سے اپنا نام مقام کما لے گا اور تم اپنے بیٹے پر فخر کیا کرو گی۔ مگر رومیو کی ماں اکثر اس بات پر ناراض ہوتی کہ ہمارا بیٹا ہی نہیں، ہماری ایک بیٹی بھی ہے، اور کل کو جب ہم اس کی شادی کریں گے تو اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیں گے۔ رومیو کے بابا اس بات پر بڑی تحمل سے جواب دیا کرتے تھے، بیگم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی ہے تو اس کے نصیب بھی اس کی ذات ضرور مقرر لکھے گی۔ تم ہماری بیٹی کے لیے پریشان نہ ہوا کرو، خدا اسے میرے جیسا ہم سفر دے گا، اسے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس بار رومیو کی ماں چپ کر جاتی تھی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ رومیو کے بابا نے رومیو کی ماں کو بہت پیار عزت سے رکھا تھا۔ حالانکہ رومیو کی ماں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رومیو کی ماں یتیم تھی، اس کے ماں باپ مرے ہوئے تھے اور دادی نے اس کو پالا تھا، جس وجہ سے رومیو کی ماں کچھ بھی جہیز میں نہیں لے کر آئی تھی۔ مگر ایک شادی میں رومیو کے بابا نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس نے آ کر اپنے باپ سے ضد کی کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بس شاید یہ شادی ہی رومیو کے بابا کے لیے سزا بن گئی تھی، کیونکہ نہ تو رومیو کی ماں کے اس کے دادا کے دوسری بہوؤں کی طرح خاندان تھے، نہ ہی امیرانہ دوسری بہوؤں کی طرح پڑھی لکھی تھی۔ رومیو کی ماں بہت ہی سادہ مزاج اور نیک عورت تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہی۔ اس نے کبھی بھی گھر والوں سے شکوہ شکایتیں لڑائیاں جھگڑے نہیں کیے تھے۔ کبھی دل بھر جاتا تو اپنے شوہر سے بھڑاس نکال لیتی تھی۔ اسے کبھی بھی گھر کے بہو ہونے کا مان نہیں دیا گیا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی کٹے گیا، مگر رومیو کے بابا نے ہمیشہ رومیو کی ماں کو بہت محبت دی اور اسے کبھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا، نہ ہی اسے پچھلا ہوا کوئی بات یاد آتی تھی۔ اس لیے رومیو کی ماں سچ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر جیسا ہم سفر خدا سے مانگتی تھی۔ رومیو کو اپنی تایا کی بیٹی مہک بہت پسند تھی، مگر مہک رومیو کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ رومیو خوبصورت نہیں تھا، رومیو خوبصورتی کے لحاظ سے خاندان کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا، مگر رومیو کے پاس اس کے بابا کی جائیداد نہیں تھی۔
اور نہ ہی گھر میں رومیو کے بابا کی وہ حیثیت تھی جو اس کے دونوں تایا کی تھی۔ اس لیے رومیو کو بھی مہک ہمیشہ ریگریٹ ہی کرتی تھی، مگر رومیو ہر بار اپنے دل سے مجبور ہو کر شہر کے قریب ہو جاتا تھا۔ آج بھی مہک جب تیار ہو کر دوسری حویلی جا رہی تھی، دوسری حویلی میں مہک ننیال والے رہتے تھے۔ مہک کے ماموں بھی کافی نک چڑھے تھے، ان کو بھی کافی مان تھا اپنی دولت پر۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے دوسری حویلی جانا ہے، مہک رومیو سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ دوسری حویلی اتنا سج سنور کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رومیو کو شہر کا یوں سجنا بہت برا لگتا تھا۔ مہک بہت ہی زیادہ فیشنیبل لڑکی تھی۔ رومیو تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو، نہ تم میرے باپ ہو اور نہ ہی میرے بھائی، سمجھے؟ مہک تم مجھ سے اس الفاظ میں بات کیسے کرتی ہو؟ میرے جذبات سے تم ناواقف تو نہیں ہو جو اتنی معصوم بن کر مجھے پاپا اور بھائی نہ ہونے کا طعنہ دے رہی ہو؟ تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے اور کیا میں بنانا چاہتا ہوں تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ پتہ ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی رشتہ بنانا نہیں چاہتی ہو، مگر مجھے تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا کیونکہ تمہارا اسٹیٹس مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری حویلی میں نوکروں کی طرح ہو۔ مہک نے آنکھیں گھما کر ناگواری سے رومیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہک میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور یار مجھے ایک بار پڑھائی مکمل کر لینے دو، میرا وعدہ ہے میں بہت محنت کروں گا، میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کر سکوں گا، پلیز مجھے تھوڑا وقت دو۔ مہک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ پلیز رومیو، یہ مجنوں جیسی باتیں مجھ سے مت کیا کرو، اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تمہیں دے سکتی ہوں، اور نہ ہی میں تمہارا اوور ویٹ کر سکتی ہوں۔ میرے پاس تم سے بہتر آپشنز موجود ہیں، تو میں کیوں تمہارا ویٹ کروں؟ ایسی کیا خاصیت ہے تم میں؟ مہک کی نظر اس کے ماموں کے بڑے بیٹے شازم پر تھی۔ ابھی باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ شازم خود بہت ہی سلجھی ہوئے پرسنالٹی کا مالک تھا اور رومیو کا بہت اچھا دوست بھی، جس کو مہک میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر مہک کو اس سے پیسے اور اس کی اسٹیٹس کا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ میک اپ سے لت پت ہو کر ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے بڑے حویلی صرف اسی کے لیے جا رہی تھی۔ وہ شازم پر ڈورے ڈال سکتی تھی۔ رومیو جو مہک کے لیے بہت سیریس تھا، اسے مہک کا یوں سنور کر ٹائٹ کپڑے پہن کر جانا زہر لگتا تھا، مگر وہ مہک کی بکواس اس کے آگے بھی بے بس ہو کر چپ ہو جاتا۔ مہک آ جاؤ، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ مہک کی ماں نے دور کھڑے ہو کر مہک اور رومیو کو کھڑا دیکھ کر رومیو پر طنز مارتے ہوئے مہک کو بلایا۔ رومیو غصوں سے اپنی بڑی تائی کو دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گیا، کیونکہ اگر گھر کے اندر جاتا تو اس کی ماں اور بہن فوراً ہی بھانپ لیتی کہ رومیو کو کس نے کچھ کہا ہے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتی، اور رومیو ان کو پریشانی کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ رومیو کی ماں کی زندگی میں پہلے ہی بہت ساری پریشانیاں تھیں، وہ مزید نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ رومیو چھت پر جا کر کتنی دیر یوں ہی اداسی سا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہوا رہا۔ رومیو کے گھر والوں کا یہ رویہ اسے کمزور نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے رویوں کی وجہ سے رومیو خود کو پیروں پر کھڑے ہونے کا جنون بڑھ جاتا۔ وہ ہر ٹھوکر کے بعد خود کو اور مضبوط کر کے کھڑا کرتا تھا۔ واپس سے اب حال میں آتے ہیں۔ وہ عمان شاہ کی پہلے کی اسٹوری تھی کہ وہ جس طرح سے اس کے چاچا اس کی زندگی میں اس سے پراپرٹی اس کے باپ سے لے گئے تھے۔ اب حال میں آتے ہیں۔ خان بابا جلدی گاڑی چلاؤ، میرے فرینڈز مال میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خان بابا، جو میرب کے بابا کا بہت پرانا ڈرائیور تھا، اس پر چلائی تھی، بی بی جی ٹریفک جام ہے۔ ایک تو کراچی کی ٹریفک کا یہ مسئلہ ہے، بندہ مرتا جاتا ہے، ٹریفک ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خان بابا کوشش کر کے گاڑی ٹریفک سے نکال کر ہال میں چلے، میری فرینڈز میرا ویٹ کر رہی ہیں۔ جی بی بی جی، میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر میں مال میں پہنچ جائیں گے۔ خان بابا ٹریفک سے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے خان بابا نے ٹریفک سے گاڑی کو نکالا۔ میرب کو جلدی سے مال پہنچنا تھا، کیونکہ میرب کے جذباتی پن اور غصے سے خان بابا بہت اچھی طریقے سے واقف تھا۔ آخر بچپن سے ان کو جوانی تک کا سفر خان بابا اپنے ہی ساتھ دیکھا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم لوگ مال پہنچ گئے۔ میرب گاڑی سے اترتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیگ کو لیتی ہوئی بھاگتی ہوئی اندر مال میں داخل ہو رہی تھی۔
بچے تم مجھے کس کام پر لگا دیتی ہو؟ بھائی پلیز پلیز پلیز، کیا آپ میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ مرحا بچے، میں تمہارے سب کام کر رہا ہوں، مگر یہ تم مجھ سے ناولوں والا کام مت کروایا کرو۔ اب میں جا کر کیا بولوں کہ مجھے کون سا ناول چاہیے؟ یار میں نام بھول جاتا ہوں نا، اپنے اچھے خاصے بزنس مین بھائی کو کن کاموں میں ڈال دیا ہے۔ بھائی بس آپ نے جا کر اتنا بولنا ہے کہ مجھے آب حیات ناول بک چاہیے۔ کون سی حیات؟ رومان شاہ اپنی چھوٹی بہن پر مرحا کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آب حیات پیر کامل کا سیزن 2 ہے۔ مرحا رومان شاہ سے 8 سال چھوٹی تھی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے رومان شاہ سے خوب اپنے نخرے اٹھواتی تھی۔ مرحا کو رومان شاہ نے اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد بہت ہی لاڈوں سے رکھا ہوا تھا۔ اس نے کبھی اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مرحا بہت معصوم اور شائع سی لڑکی تھی، اوپر سے رومان شاہ چھوٹی بہن سے بہت زیادہ پوزیسو ہونے کی وجہ سے مرحا کو زیادہ لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ مرحا بہت ہی کم گھر سے باہر جاتی، ایسا نہیں تھا کہ اس پر کوئی پابندی عائد تھی، مگر خود بھی گھر سے باہر آنا جانا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اوپر سے رومان شاہ کا مزاج بھی اس طرح کا تھا کہ اسے لڑکیوں کا فضول میں باہر جانا، گھومنا، سج سنور کر باہر نکلنا بالکل پسند نہیں تھا۔ مرحا اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی کے مزاج سے بھی اچھی طریقے سے واقف تھی۔ اس نے کچھ بھی منگوانا ہوتا تو وہ اپنے امی سے کہہ کر منگوا لیتی۔ اللہ کا شکر تھا کہ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، گھر میں نوکر چاکر سب موجود تھے۔ رومان شاہ کسی بھی چیز کی کمی اپنی ماں اور بہن کو نہیں ہونے دیتا تھا، مگر بس اس کے کچھ رول اور دائرے تھے جس کو اس کی ماں اور بہن بھی کراس نہیں کر پاتی تھی۔ مرحا گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر وقت ناولز پڑھتی تھی۔ ناولوں کی بہت بڑی دیوانی تھی۔ مرحا کا سب سے فیوریٹ کار تھا ناول پڑھنا، اور اس کے لیے اس نے بہت نالج اکٹھی کر رکھی تھی۔ ہر نئے آنے والی ناول بک کو اس نے خرید کر ضرور اپنے پاس رکھا ہوتا تھا۔ سب ناول کی بکس اور ناولز اپنے پاس اس لیے سنبھال کر رکھتی تھی کیونکہ وہ ناول کے کرداروں سے دور ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق جب ناول اس سے دور جاتے ہیں تو اسے لگتا ہے ان ناولوں کے کیریکٹر بھی اس سے دور چلے گئے ہیں۔ اگر وہ اس کے پاس محفوظ ہوتے تو اسے لگتا ہے کہ سب کریکٹر اس کے پاس موجود ہیں۔ اکثر مرحا کی امی اس بات پر ناراض ہو کر کہتی تھی کہ تم نے ایک دن ناول پڑھ پڑھ کر مرحا پاگل ہو جانا ہے، بس کر دیا کرو، گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی کر دیکھ لیا کرو۔ مگر مرحا اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی، وہ ناولز پڑھنے کے لیے اپنے بھائی سے ضد کر کے ناول منگوا لیتی تھی، مگر گھر کے کام میں تو اس کا بھائی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہاں پر تو صرف امی کا حکم چلتا تھا۔ اس سے امی کے کہنے کے مطابق لڑکیوں کا گھر کا کام آ جانا چاہیے تھا، اس لیے اگر مرحا کی امی اسے گھر کا کام سکھاتے ہوئے نظر آتی تھی، مرحا بیچاری مجرموں کی طرح اپنی ماں کے ڈر سے گھر کے کاموں کو سیکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ مرحا کی ماں زیادہ تر ڈرائیور کے ساتھ جا کر مرحا کے لیے شاپنگ خود کر آتی تھی، مگر مرحا کی ماں ناول وغیرہ لانے سے صاف انکار کر دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھ سے یہ الٹے سیدھے کام مت کروایا کرو، میں اس عمر میں تمہیں ناول وغیرہ خرید کر لا نہیں دے سکتی، اس طرح کے شوق اپنے بھائی سے پورا کروایا کرو۔ اس لیے آج مرحا صبح سے 20 بار فون کر کے رومان کو یہ یاد دلایا تھا کہ آتے ہوئے اس کے لیے ناول بک ضرور لے کر آئے۔ جب سے آب حیات کا بک کی صورت میں آیا تھا، مرحا نے رومان شاہ کی جان کھائی ہوئی تھی کہ اس کو پیر کامل کا سیزن 2 ضرور لا کر دے۔ آ رہی ہوں یار، آ رہی ہوں، میں مال کے اندر پہنچ گئی ہوں، بس بریک پر اپنے پیر رکھو۔ میرب اپنے کان سے فون لگاتی ہوئی مال کے اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ ہاں اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ میرب اپنے دوست سے فون پر بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہی نہیں سکتی کہ کوئی آ رہا ہے، سیدھا آ کر کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سینے پر ٹکرائی تھی، اور اب فون ہاتھ سے نیچے گرنے پر غصے سے فون کو دیکھتی ہوئی اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے اور رومان شاہ پہ چلانے لگی۔ میرا خیال سے اندھا میں نہیں تم ہو، آنکھیں تمہیں کھول کر چلنا چاہیے، میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں، چل کر تم آ رہی ہو۔ اس شخص نے اتنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ الفاظ ادا کیے کہ میرب اس کی شکل دیکھتے بنا نہ رہ سکی۔
اس کے بولنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ خود کو ایٹم بم سمجھنے والی میرب کے کانوں کو وہ آواز بھائی تھی، مگر جب اس کی طرف نظر اٹھی تو میرب کچھ دیر کے لیے تو سانس لینا بھول گئی۔ اس شخص کی پرسنالٹی اس کی آواز سے کہیں زیادہ اتنی جازمی نظر لگ رہی تھی۔ کسی کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھنے والی میرب ملک کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فل بلیک 3 پیس سوٹ میں اندر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے اپنے ہاتھ میں آئی فون پکڑے ہوئے اکڑے ہوئے طریقے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے سلکی بلیک بال جیل کے سیٹ کیے ہوئے تھے اور کھلا ہوا گورا رنگ، اس پر ماڈرن داڑھی، اکڑی ہوئی اونچی ناک، کسی کی جان نکالنے کے لیے غصے سے بھری ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، 6 فٹ کو چھوتا ہوئی ہائٹ، کثرتی چھاتی جو کھلے ہوئے 2 بٹنوں سے جھلک رہی تھی، اکڑو مزاج جو اس کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، رومان شاہ میرب کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے بولا۔ جی تو میں سن رہی ہوں، میرب واپس ہوش میں آتے ہوئے بولی۔ اگر سن رہی ہو تو پھر بولنے کی زحمت بھی کر لو۔ تم یہ اندھوں کی طرح بھاگ کر مال کے اندر کیوں داخل ہو رہی تھی؟ کیا باہر جنگ کا اعلان ہو کر دیا گیا ہے؟ رومان شاہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یار کہاں رہ گئی ہو تم؟ میرب کے فرینڈز دور سے میرب کو دیکھتے ہوئے میرب کی طرف آ لپکی بولی۔ کہیں نہیں یار، بس گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ میرب نظریں اب بھی رومان شاہ پر تھیں، مگر میرب کی فرینڈز کو دیکھ کر رومان شاہ واپس اپنے فون پر بات کرتا ہوا مال کے اندر چلا گیا۔ ہیلو مس، کہاں گم ہو؟ میرب کی فرینڈ صبا میرب کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے۔ کیا بات ہے میرب ملک، خوش نصیب ہے جسے آج میرب کی نظروں نے شرف بخشا ہے۔ صبا اور سارا کی ٹانگ کو ٹانگ کھینچ رہی تھیں۔ ہائے یار، وہ چیز ہی ایسی تھا کہ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی رومان شاہ گزر کر گیا تھا۔ میرب چلو یار، تجھے تو کسی ڈاکٹر سے چیک کروانا ہوگا۔ صبا میرب کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی گھبراہٹ اور ٹینشن دکھانے لگی۔ بکواس بند کرو، میرب نے صبا کے منہ بند کرنے کو کہا۔ نہیں یار میرب، ہمیں تو سچ مچ تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ یہ سورج آج کس طرف سے نکلا ہے جو میرب کو کوئی لڑکا اچھا لگا ہے؟ تم تو ہر لڑکے میں کیڑے نکالتی رہتی ہو۔ ہمیں تو لگا کہ تمہارے لیے کوئی آسمانی مخلوق آئے گی جسے تم پسند کرو گی، مگر یار تم نے تو روح زمین پر کسی لڑکے کو دیکھ کر لائک بول دیا ہے۔ دیکھنا تو پڑے گا، سچ میں اس بندے میں کوئی خاص بات تو ہوگی جو وہ بندہ میرب کے دل کو اپنی چھاپ چھوڑ گیا ہے۔ صبا تم اپنا منہ بند کرو اور چلو ہم شاپنگ کرتے ہیں جس کام کے لیے ہم مال میں آئے ہیں۔ میرب اپنے تاثرات ان سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سچ وہی تھا جو صبا اور سارا بول رہی تھی۔ میرب نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شاپنگ کی اور ان کو بھی کروائی۔ میرب کے دماغ میں رومان شاہ چل رہا تھا۔ میرب کے دل نے پہلی بار کسی کے لیے اتنی خوبصورت احساس محسوس کیے تھے، اور اس کی پرسنالٹی تو میرب کے دماغ سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرب بظاہر تو اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی، مگر خیالوں میں رومان شاہ کے لیے گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے انٹرکام پر اپنے سیکرٹری کو آفس روم میں بلایا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے پہ کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یس کم آن۔ آج میری کوئی خاص میٹنگ تو نہیں ہے نا؟ ہے سر، آج آپ کو مسٹر ملک کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اوف، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ رومان شاہ آج جلدی اپنے گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو ٹائم سے گھر آئے گا اور ان کے ساتھ ڈنر کرے گا۔ رومان شاہ نے چھوٹی سی عمر میں اپنی بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیا تھا۔ یہ اس دن رات کی محنت کا ثبوت تھا۔ رومان شاہ نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، جس کی وجہ سے رومان شاہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ رومان شاہ اس اونچائی کا نام تھا جس پر جانے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس محنت میں رومان شاہ اپنی ماں اور بہن کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا، جس کی شکایت اکثر اس کی ماں کرتی تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ آج وہ گھر جلدی جائے گا، جیسے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وعدہ بھی کر کے آیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ اکٹھے کھائیں گے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ آج مسٹر ملک کے ساتھ اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، جہاں پر بہت سارے ممبرز اکٹھے ہونے والے تھے۔ ملک کے گھر ایک چھوٹی سی گیدرنگ پارٹی تھی اور وہ وہیں پہ بہت سارے ڈیل سائن ہونی تھی۔ رومان شاہ کے لیے یہ ڈیل کافی امپورٹنٹ تھی، اس لیے جانا بہت ضروری تھا۔ اب رومان شاہ سوچ رہا تھا وہ اپنی ماں کو کیا کہے گا۔ ٹھیک ہے
دلاور تم جاگ سکتے ہو۔ رومان شاہ دلاور کو بھیج کر اپنی ماں کو فون ملانے لگا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم چونٹی، تم نے فون اٹھایا ہے؟ امی کدھر ہے؟ امی کچن میں ہے، آپ کے لیے آج جلدی آنا ہے نا؟ تو امی پورے گھر کے ملازموں کی جد و جہد میں لگایا ہوا ہے کہ ان کا اکلوتے بیٹے کے پسند کے سارے کھانے بننے چاہیے، اور خود بھی ہٹلر بن کر ان کے سر پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ مرا نے پورے دن کی رپورٹ رومان شاہ تک پہنچائی۔ مرا، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا؟ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے امی صبح سے لگی ہوئی ہیں رات کے ڈنر کی تیاری کے لیے، اور آپ نے کتنے مزے سے کہہ دیا کہ آپ کو رات لیٹ آئیں گے۔ مرا بچے، مجھے پتہ ہے، مگر میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نہ ہوتی اگر امپورٹنٹ چھوڑ کے آ جاتا۔ بھائی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ امی سے بات کریں۔ مرا پلیز تھوڑی سی ہیلپ کر دو، تم امی کو سمجھا لو پلیز۔ سوری بھائی، میرے پاس تو اور بھی بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے۔ ویسے بھی امی کو یہ بولنے کا مطلب ہے، جو یہ نیوز امی کو سنائے گا، امی اپنے غصے کے بم اسی پر پھوڑیں گی۔ مرا آرام سے سارے مسئلے کے بیچ میں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ مرا بچے، جب تمہیں کوئی بھی حیات چاہیے ہو تو پھر مجھے فون کرنا مت بھولنا، میں بالکل نہیں لے کر آؤں گا۔ بھائی آب حیات، مرا اپنے ناول بک کا نام خراب ہوتے سن کر چیخی۔ بھائی، میں امی سے کیا کہوں گی؟ امی میرے کہنے سے کون سا سمجھنے والی ہیں، آپ خود ہی بات کر لیں۔ مرا، رومان کا فون ہے۔ مرا کی ماں کچن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے باہر آئیں، صوفے پر بیٹھی تھی۔ مرا کو بات کرتے ہوئے سمجھ گئیں کہ رومان سے بات کر رہی ہے، کیونکہ مرا اتنی چہک چہک کر صرف اپنے بھائی سے بات کرتی تھی۔ مرا کی خاص دوستیاں بھی نہیں تھی، اس لیے فون پر اس کا انداز سمجھتے ہوئے مرا کی ماں چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ جی امی، بھائی کا فون ہے، یہ لیں، بات کریں۔ مرا اپنی جان چھڑا کر فون امی کو تھماتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی، کیونکہ جا کر اسے بہت ضروری کام کرنا تھا، اور وہ ضروری کام تھا ناول پڑھنا۔ مرا کی ماں نے صبح سے مرا کو روم میں نہیں جانے دیا تھا، کیونکہ آج رومان شاہ گھر کھانے کے لیے رات کو جلدی آنے والا تھا، جو کبھی مہینوں میں ایک آدھ بار ہی ہوتا تھا۔ امی آئی ایم سوری، میں رات کو لیٹ آؤں گا، اصل میں میری ایک ضروری میٹنگ تھی، مجھے یاد نہیں تھی، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ رومان شاہ شرمندگی والے انداز میں بول رہا تھا۔ رومان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں آج صبح سے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے، آپ کے پسند کا کھانا بنایا ہے، اور آپ ہیں کہ آرام سے بول دیا کہ میں رات کو لیٹ آؤں گا۔ امی جان، اصل میں مجھے میٹنگ یاد نہیں تھی، اور میٹنگ بہت ضروری ہے، نہیں ہوتی تو میں نہیں جاتا۔ رومان، مجھے نہیں پتا، تم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب گھر آؤ گے، میں اور مرا تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اوکے ماما، ڈن ہو گیا، میٹنگ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، آپ کے ساتھ آ کر گھر کھانا کھاؤں گا، مگر پلیز آپ اور مرا کچھ ہلکا پھلکا کھا لینا، آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ امی جان، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کا بی پی کی دوائیں لینی ہوتی ہیں، پلیز آپ تھوڑا سا کھانا کھا لینا اور دوائی بھی کھا لینا۔ اگر آپ کے بھوکے رہنے سے شوگر بڑھی تو پھر آپ کا اور میرا جھگڑا ہونا ہے۔ رومان شاہ اپنی ماں کی صحت کی بہت فکر کرتے ہوئے، ویسے بھی اسی کی عزیز خونی رشتوں میں صرف اس کی ایک بہن اور ماں ہی تو تھیں، اس لیے وہ ان دونوں کی جان کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اپنی امی جان کو پیار سے سمجھا کر تسلی دیتے ہوئے رومان شاہ فون بند کر کے ملک ہاؤس کی طرف نکل آیا، جہاں پر آج اسے ایک اہم میٹنگ تھی۔ وہاں پر کافی ساری ڈیلز فائنل ہونی تھی، جن میں سے ایک ڈیل رومان شاہ کی تھی۔ یہ ڈیل رومان شاہ کے لیے بہت ضروری تھی۔ آج کی ڈیل سائن کر کے رومان شاہ کا بزنس جس بلندی پر آج تھا، اس سے 4 گنا اوپر جانے والا تھا۔ اس لیے رومان شاہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے خود بھی کافی انٹرسٹڈ تھا۔ یار اب تم لوگ فون بند کرو، مجھے نہانا ہے۔ میرے پچھلے 4 گھنٹے سے اپنی فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کال پر گپے مارتی ہوئی اب میرب ان کو فون بند کرنے کا بول رہی تھی، کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ ماما آ جائیں گی اور میرب کو خوب ڈانٹ لگائیں گی، کیونکہ وہ کافی بار میرب کو نیچے بلا چکی تھی کھانے کے لیے۔ میرب یار بعد میں نہا لینا، ابھی کون سا تم نے کہیں جانا ہے؟ صبا میرب کو ابھی اور بات کرنے کے لیے اکسا رہی تھی، کیونکہ ان سب کے گپ شپ کی جان میرب ہی تھی۔ ان کی فرینڈز ہمیشہ میرب کو پارٹی کی جان کہا کر بلاتی تھی۔ نہیں یار، اب اور دیر نہیں کر سکتی، ورنہ ماما بہت ناراض ہوتی ہیں۔ ان کی بہت گندا لگتا ہے کالج سے گھر آ کر جب میں یونیفارم چینج نہیں کرتی، اور اگر ماما
روم میں آ گئیں تو قسم سے بڑی ڈانٹ پڑے گی۔ میرب اپنی فرینڈ سے جان چھڑاتے ہوئے واش روم جا کر بند ہو گئی۔ مگر ملک زبیر کے گھر میں آج ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جہاں پر بہت سارے بزنس مین جمع ہونے والے تھے، اور یہاں پر کافی ساری ڈیلز تھیں جو ان لوگوں نے آپس میں سائن کی تھی۔ یہاں پر آج بہت بڑے بڑے بزنس مین آنے والے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام تھا جس میں ملک زبیر بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ نام تھا رومان شاہ، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بزنس امپائر کھڑا کر کے بزنس کی دنیا میں اپنا بہت مضبوط مقام بنایا تھا۔ اس کا بزنس کی دنیا میں کام کرنے کا اسٹائل اتنا منفرد اور یونیک تھا کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین میں اس سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دیکھنے میں وہ 30 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، مگر اس کا تجربہ اس کی عمر سے زیادہ تھا۔ آج ملک زبیر جو سب سے بڑی ڈیل تھی وہ رومان شاہ کے ساتھ ہونے والی تھی، جس کو سائن کرنے کے لیے ملک زبیر بہت عرصے سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کافی سارے لوگ آ چکے تھے۔ ملک زبیر نظریں رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ ویلکم مائی ہوم، ملک زبیر نے جیسے ہی رومان شاہ کو گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھے اور ہاتھ ملاتے ہوئے بہت پرجوش انداز سے رومان شاہ کا ویلکم کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آئے۔ ملک زبیر کا گارڈن ایریا بے حد وسیع اور خوبصورت تھا، اس لیے ملک زبیر نے آج کی گیدرنگ کا ارینجمنٹ گارڈن ایریا میں کیا تھا۔ پارٹی میں اور سب لوگ آپس میں گپ شپ کرنے میں مصروف تھے اور کھانا کھانے میں شروع ہو گئے، مگر رومان شاہ کھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اسے گھر جا کر اپنی پیاری ماں کے ساتھ اور اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا تھا۔ انہوں نے رومان شاہ کے لیے بہت محبت سے تیار کروایا تھا۔ رومان شاہ، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ملک زبیر رومان شاہ کو کھانا کھاتے ہوئے نہ دیکھ کر باقی مہمانوں کو پوچھتے ہوئے آ کر رومان شاہ کے پاس کھڑے ہوئے۔ ملک صاحب، ریئلی سوری، مگر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اگر ریزن میری امی جان، کیونکہ میری امی جان نے میرے لیے بہت شاندار ڈنر پلان کیا تھا، اور اگر میں وہ ڈنر کروں گا تو میری امی جان کے ساتھ میرا خدا بھی ناراض ہوگا۔ اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنے کے لیے تو آئی ہوپ آپ میری سچویشن سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر آپ ڈرنک تو لیں پڑی ہے نا۔ نو ڈرنک نہیں کرتا میں۔ ملک زبیر نے حیران ہو کر رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں رومان شاہ؟ ملک صاحب، قسم سے میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ سچ؟ رومان شاہ آپ جیسا شخص ڈرنک نہیں کرتا، مجھے حیرانی ہوئی سن کر۔ کیوں اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ میرے پیاری امی جان کی دی ہوئی تربیت ہے۔ اس کا کہنا ہے شراب حرام ہوتی ہے اور حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، منہ تو دور کی بات ہے۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے اپنی پیاری امی جان کی تربیت کی تعریف کر رہا تھا۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ کی ماں جی نے بہت اچھی تربیت کی ہے آپ کی۔ ملک زبیر رومان شاہ کی ماں کی تربیت کی سراہ کرتے ہوئے بولے، چلیے آپ کی امی جان نے کولڈ ڈرنک پینے کی اجازت تو دی ہوگی، یا پھر آپ ہمارے گھر سے کچھ کھانا پسند نہیں کر رہے؟ نہیں ملک صاحب، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ شرمندہ مت کریں، میں آپ کی کولڈ ڈرنک لے لیتا ہوں۔ ملک زبیر نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ کولڈ ڈرنک لے کر آیا، مگر بیچارے کا پیر ٹیبل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کولڈ ڈرنک رومان شاہ کے اوپر گر گئی۔ ویٹر بیچارہ ڈر کے مارے بہت گھبرا گیا اور سوری بولنے لگا۔ ملک زبیر نے بھی تھوڑا غصے سے کہا، ذرا دیکھ کر چلا کریں، آپ نے ہمارے مہمان کی سب کپڑے خراب کر دیے۔ مگر رومان شاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ اٹس اوکے۔ رومان شاہ، آپ ایک کام کریں، میرے روم میں جا کر آپ چینج کر لیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر چینج کر لوں گا۔ رومان شاہ ملک کے گھر اندر جانا اور چینج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں رومان شاہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے کیوں گھر جائیں گے؟ ہمیں مزید شرمندہ نہ کریں۔ ایک تو آپ نے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھایا، اوپر سے آپ خراب کپڑے لے کر جا رہے ہیں۔ اتنا خراب ہمارا امپریشن مت کر لیجیے گا۔ ملک زبیر شرمندہ سا ہوتے ہوئے بولا، اوکے، مجھے چینج تو نہیں کرنا، مگر میں جا کر ان کو صاف کر لیتا ہوں۔ رومان شاہ ملک زبیر کی بہت کہنے پر ملک زبیر کے روم کی طرف چل دیا۔ ملک زبیر نے بہت کہا کہ وہ ساتھ چلتا ہے، مگر اس نے کہا، میں چلا جاؤں گا، آپ مہمانوں کو دیکھیں۔ ملک زبیر کے کہنے کے مطابق اوپر سیڑھیاں چڑھ کر رائٹ والے روم میں جانا تھا، تو وہ روم کی ملک زبیر کا تھا۔ اوپر رائٹ سائڈ پر 2 کمرے تھے۔ اب زبیر کا کون سا کمرہ تھا رومان شاہ بھول گیا تھا۔
رومان شاہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رائٹ سائڈ والے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ روم کے اندر داخل ہو کر رومان شاہ کی نظریں اٹھا کر پورے روم کو غور سے دیکھتے ہوئے جائزہ لیا۔ رومان شاہ روم کی بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا بڑا بزنس مین ہو کر کس طرح کی روم سیٹنگ کی ہے ملک نے؟ رومان شاہ حیرانی کے ساتھ اپنے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ پورے روم میں پنک کلر کا ڈیزائننگ ہوئی تھی۔ روم کے ایک دیوار پر پینٹنگ سے ڈیزائن کر کے فلور کو کچھ تتلیاں بنائی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے اوپر ٹیڈی بیئر جو پڑے رکھے تھے اور پھر کچھ اس طرح کی باربی ڈالز وغیرہ ٹیبل پر سجی رکھی تھی۔ رومان شاہ بہت حیرانی کے ساتھ کھڑا ہوا کمرے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ میں اپنے کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ رومان شاہ بہت حیران ہو رہا تھا ملک زبیر کی چوائس پر۔ اچانک شرٹ اتارتے ہوئے رومان شاہ کے دماغ میں آیا، کہیں وہ غلط روم میں تو نہیں آ گیا، کیونکہ رائٹ سائڈ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی اپنی شرٹ کے بٹن بند کر کر کوٹ اٹھا کر روم سے باہر جانے کے لیے پیچھے مڑا۔ میرب سے ٹکرایا۔ میرب کی چیخ نے رومان شاہ کے ساتھ ٹکرانے پر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اپنی بیلنس آؤٹ کر کے لڑکھڑاتی ہوئی گرنے لگی تھی اور رومان شاہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سپورٹ دی تھی۔ میرب نے اس وقت پنک کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ پنک کلر میرب کا فیورٹ کلر تھا۔ اس میں میرب کا بس نہیں چلتا تھا پورا گھر ہی پنک کروا دے۔ میرب کو پورے گھر میں ڈیکوریشن پنک کلر سے ہوئی ہوگی۔ میرب کے کبرڈ کھول کر دیکھتے جاتے تو سب سے زیادہ پنک ٹون ڈریسز ہی پائے جاتے تھے۔ میرب نہا کر باہر نکلی تھی، اس لیے اس کے گیلے بال اور کمر پر جھول رہے تھے۔ نہا کر نکھرا چہرہ خوبصورت لگ رہا تھا اور ہونٹ پنک گلاب کی پتیوں کی طرح تھے۔ گہرے کالی آنکھیں کرسٹل کی طرح جگمگا رہی تھیں اور اس وقت کوئی بھی میرب کو اس حلیے میں دیکھتا تو اپنا دل ہار جاتا، مگر وہ کوئی نہیں، رومان شاہ تھا، جس کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا، اور اس نے میرب کی سپورٹ دے کر کھڑا کرتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا روم سے باہر جانے میں۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانم ہوا کہ میرب کو تو سمجھ ہی نہ آ سکی کہ تھا کیا، یہ خواب تھا یا کچھ اور۔ میرب نے گھٹنوں تک باتھ تھرو پہن رکھا تھا، اس لیے وہ روم سے باہر تو نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کا دماغ بار بار کلک کرتے بتا رہا تھا یہ وہی بندہ ہے جس کو مال میں دیکھا تھا اور جس کو وہ ابھی تک اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتی تھی، مگر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے بولی کہ وہ یہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ میرب تو پاگل ہو گئی ہے اس بندے کے عشق، وہ جو خود ہی بڑبڑا رہی ہے۔ اپنے حالات سے جوجھتی ہوئی اپنے کبرڈ سے کپڑے نکال کر پہننے لگی۔ امی قسم سے مزہ آ گیا آج آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھا کے، رومان شاہ اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ امی اب تو ایک مزیدار کافی کا مگ ہو جائے، وہ بھی اس چونٹے کے ہاتھ کا، رومان شاہ نے اپنی بہن مرحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ بھائی کیا ہے، آپ کو تو میرا نام ہی چونٹی رکھ دیا ہے، مرحا نے اپنا منہ مروڑ کر بولا۔ مرحا قسم سے میرا بچہ آپ چونٹی لگتی ہو، اپنی جان دیکھی ہے آپ نے، جس حساب سے آپ بھی شلنگ ہو رہی جا رہی ہو، مجھے لگتا ہے میرا بچہ ایک دن آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں دوربین کا استعمال کرنا پڑے گا۔ رومان شاہ ہمیشہ کی طرح مرحا کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ مرحا رومان سے 8 سال چھوٹی تھی، اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی کے بہت نخرے دکھاتی تھی اور رومان شاہ اپنی بہن کو تنگ کرنے کے لیے اکثر چونٹی کہا کر بلاتا تھا۔ مرحا چڑ جاتی تھی اور اس چڑپڑے پن میں رومان شاہ قہقہ لگا کر ہنستا تھا۔ رومان شاہ نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ فیس کیا تھا، مگر اب وہ اپنی ماں اور بہن کو ایک بہت اچھی پرسکون زندگی دینا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف وہ 3 افراد تھے، مگر گھر میں ہر وقت خوشگوار ماحول رہتا تھا۔ رومان شاہ آفس جانے کے لیے حسب معمول تیار ہو رہا تھا، اس کے سیکرٹری کا فون آیا۔ ملک زبیر پر کسی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ہے، جس سے وہ بہت زیادہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ رومان شاہ نے افسوس کرتے ہوئے فون بند کر کے گھر سے تیار ہو کر سیدھا ہاسپٹل جانے کا ارادہ کیا۔ گاڑی کو ہاسپٹل روڈ پر ڈال کر گہری سوچ میں پڑا ہو کر سوچ رہا تھا۔ میرب میرا بچہ، اگر کچھ بولو گی تو پتہ چلے گا نا، تم کیوں رہی ہو؟ میرب کو فون
کان سے لگائے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ بھائی پاپا کو گولی لگی ہے اور ہم لوگ پاپا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ روتے ہوئے مشکل صرف اتنا ہی کہہ پائی، یا اللہ رحم فرما۔ میرب کی بات سنتے ہی شاہ میر کے منہ سے بے ساختہ اللہ سے رحم کے لیے دعا نکلی تھی۔ میرب میرا بچہ رو نہیں، میں آ رہا ہوں۔ بھائی پاپا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا میرا بچہ، بس اللہ سے دعا کرو اور ماما کا خیال رکھو، آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ شاہ میر بھاگتے ہوئے تھانے سے باہر نکلا، آ کے اپنی جیپ سٹارٹ کی اور اس میں بیٹھ گیا۔ ماما پلیز چپ کر جائیں، پاپا کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرب روتی ہوئی اپنے ماما کے گلے لگ کر دلاسا دے رہی تھی۔ رفعت بی بی ملک زبیر کی حالت دیکھ کر بہت دل برداشتہ ہو کر کرسی پر بیٹھے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ میرب دعا کرو تمہارے پاپا کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔ میرب کی ماں ملک زبیر سے بہت پیار کرتی تھی، وہ دونوں آپس میں کزنز تھے اور دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ شاہ میر کے بعد ملک زبیر کو اولاد نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ شاہ میر کے وقت رفعت بیگم سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کیس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ گئی تھیں، تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ملک زبیر آگے اولاد نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنی بیگم سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے وہ کسی طرح کا رسک اس کی جان کے ساتھ نہیں لینا چاہتے تھے۔ مگر جب شاہ میر 12 سال کا ہوا تو وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا، اکثر اپنی ماں سے ضد کرتا تھا کہ اسے بہن چاہیے، اور شاہ میر کی ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، جس وجہ سے اس نے اپنے بیٹی کی خواہش کو لے کر اکثر ملک زبیر کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ آخرکار ملک زبیر ڈاکٹر کے رائے لے کر سیکنڈ بیبی پلان کیا، تو اس طرح سے ان کی اولاد اس دنیا میں آئی جس کا نام انہوں نے میرب رکھا تھا۔ میرب شاہ سے 12 سال چھوٹی تھی۔ رفعت بیگم اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اور ملک زبیر آنکھوں کا تارا میرب تھی۔ شاہ میر خود بھی چھوٹی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس طرح ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور گھر میں ہر طرف خوشیاں اور پرسکون فضا تھی۔ مگر آج اتنے سالوں کے بعد ان کے گھر میں غم نے پھیرا لیا تھا، اس لیے رفعت بیگم بڑی دل برداشتہ ہو کر خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اور میرب مسلسل اپنے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی، مگر اپنی ماں کو دلاسا بھی دے رہی تھی۔ السلام علیکم مسز ملک، پلیز آپ خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ ملک صاحب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ رومان شاہ جو ہاسپٹل میں ملک کی عیادت کرنے کے لیے آیا تھا، آپریشن تھیٹر کے باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے ملک زبیر کی بیگم کو روتے ہوئے دیکھ کر پاس آیا تھا۔ جانی پہچانی آواز سن کر میرب جو اپنی ماں کے کندھے سے سر لگائے ہوئے تھی، آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی، اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے ہوئے رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ چاکلیٹ براؤن کلر کے 3 پیس سوٹ میں لائٹ سی مسٹرڈ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا، آنکھوں پہ دھوپ سے بچنے والے گوگلز لگائے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایپل کی واچ جو اس کے ہاتھ پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا پہننے والے نے ایپل ٹچ گھڑی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ چہرے پر وہی اکڑو ایٹیٹیوڈ برقرار تھا، مگر انداز کافی سافٹ تھا۔ رفعت بیگم سے بات کرتے ہوئے رفعت بیگم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ کوئی جواب دے پاتی۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ رومان شاہ نے رفعت بیگم سے کہا تھا کہ اگر اس کے لیے کوئی ہیلپ چاہیے تو ضرور بتائیں۔ رفعت بیگم نے اسے بار بار صرف ہاں میں ہی سر ہلایا۔ وہ رفعت بیگم سے بات کرتے ہوئے میرب کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے کھڑا تھا، جس سے کہ میرب اسے بالکل بھی منظر عام پر نظر ہی نہیں آ رہی۔ رومان شاہ رفعت بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے ڈاکٹرز کی طرف چلا گیا ملک کی کنڈیشن کا پوچھنے کے لیے۔ شاہ میر نے پتہ نہیں کیسے یہ سفر طے کیا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بہت اذیت میں کٹ رہا تھا، سوچ کر کہ پتہ نہیں اس کے پاپا کس حالت میں ہوں گے۔ شاہ میر اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا۔ شاہ میر کو اچھی طریقے سے پتہ تھا کہ اس کے پاپا پر یہ حملہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ حملہ صرف اسے ڈرانے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی کو کھڑا کر کے وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر آیا، ریسیپشن سے پوچھا، آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہوئے وہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا کیونکہ اس کی پرسنالٹی بہت دبنگ تھی، اوپر سے فل یونیفارم پہنے ہوئے تھا اور بھی دہشت لگ رہا تھا۔ دیکھیے مسز ملک، آپ کے شوہر کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، ہم اس طرح سے اس کا علاج شروع نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پولیس کیس ہے، آپ کو پہلے پولیس کی کارروائی کرنی پڑے گی، اس کے بعد ان کا آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب رفعت بیگم کو بول رہے تھے،
اسی وقت شاہمیر اس کے پاس آ پہنچا تھا۔ میرب نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا وہ بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگ کر روئیں اور رفعت بیگم اپنے بیٹے کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ ماما پریشان نہ ہو، انشاءاللہ پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح تو آپ اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی، اللہ سے دعا کریں۔ شاہمیر اپنی ماں کے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دلاسا دے رہا تھا۔ میرب بیٹا آپ بھی چپ کرو اور ماما کو تسلی دو، میں آ گیا ہوں نا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو، اللہ سے دعا کرو، پاپا ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیٹا یہ لوگ تمہارے پاپا کا آپریشن نہیں کر رہے، ان کا کہنا یہ پولیس کیس ہے، ہمیں پہلے پولیس میں کارروائی کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپریشن ہوگا، آپ پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہائے ڈاکٹر، آئی ایم ایس پی شاہمیر ملک۔ شاہمیر نے ڈاکٹر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کارروائی پوری کرنی ہوگی؟ سر آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو سمجھے کارروائی پوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی شاہمیر کا نام سنا تو ساری کارروائی بھول گیا تھا، کیونکہ اسے ایس پی شاہمیر کے بہادری کے چرچے تو پورے شہر میں تھے۔ بچے بچے کے منہ پر اے ایس پی شاہمیر ملک کا نام تھا، جسے وہ تھانہ DHA میں ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، اس نے مجرموں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے اس قدر تھے کہ بچے اسکول کے فنکشن میں بھی ایس پی شاہمیر ملک بننا چاہتے تھے۔ اکثر اسکولز میں بچے ایس پی شاہمیر ملک کا رول پلے کرتے نظر آتے، اس لیے بیچارے ڈاکٹر کو تو ساری کارروائی بھول ہی گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر کارروائی کی ضرورت نہیں تو پھر فوراً سے پہلے آپریشن شروع کیجیے۔ ایس پی کے روبدار آواز ہاسپٹل میں گونجی تھی۔ جی سر، سارا انتظام ہو چکا ہے، بس آپ کو یہاں پہ سائن کر دیں، اس کے بعد ہم آپریشن شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب چلا گیا اور ایس پی کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ شاہمیر اپنی بہن اور ماں کے پاس آ بیٹھا ہوا انہیں تسلی دے رہا تھا اور اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاپا کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے، اور ساتھ ہی ان مجرموں کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کا پلان بنا رہا تھا، جن کی وجہ سے آج اس کی ماں اور بہن خون کے آنسو رو رہے تھے۔ وہ اس کا باپ زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ ایس پی کو بہت دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھیں، مگر ایس پی شاہمیر دھمکیوں سے ڈرنے والی چیز نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ٹارگٹ اس کے پاپا کو بنایا تھا کہ اے ایس پی شاہمیر اس وقت ایک بہت ہی بڑا کیس ہینڈل کر رہا تھا، ایک بہت بڑی ذمہ دار کا بیٹا جس نے گاؤں کی ایک معصوم لڑکی جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اس کا ریپ کیا تھا، اور اب وہ اپنے دبدبے اور پیسے سے اس کیس کو بند کروانے کے لیے اپنے بیٹے کو رہائی دلانا چاہتا تھا۔ مگر جب یہ نہ ہوا سکا تو اس نے ایس پی کو رشوت دینے کی کوشش کی، مگر وہ ایس پی شاہمیر ملک تھا جو بہت باضمیر تھا، جو بکاؤ چیز نہیں تھا۔ پھر نوبت دھمکیوں پر آ گئی، اور جب دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرا تو اب تیسرا حربہ یہ آزمایا گیا تھا کہ اس کے باپ پر اٹیک کروایا گیا تھا، مگر یہ بھول گئے تھے کہ ایس پی شاہمیر ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ پر اٹیک کروا کر انہوں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور انہوں نے یہ نیوز دی کہ آپریشن کامیاب رہا، ملک زبیر اب خطرے سے باہر ہے اور ان کو وارڈ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ شاہمیر، رفعت بیگم اور میرب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رفعت بیگم جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کیے، اور میرب وہیں پر اپنے بھائی کے کاندھے پر سے سر لٹکائے ہوئے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی، اور شاہمیر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب مجرموں کے موت کے تختے تک لے جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ماضی۔ رومیو بیٹا تو کہاں ہے؟ تیرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی گھر آ تاکہ ہم ان کو ہاسپٹل لے جا سکیں۔ رومیو کی ماں رومیو کو فون کر کے اسے بابا کو ہاسپٹل لے جانے کا بول رہی تھی۔ امی بس تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا، مجھے تایا نے مجھے گھر کا سامان لینے کے لیے مارکیٹ بھیجا ہے۔ رومیو بیٹا جلدی آ، تیرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اور تجھے پتہ ہے تیرا سوا کسی کو بولوں گی، سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ رومیو کی ماں روتے ہوئی اپنے بیٹے کو جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ فون بند کر کے رومیو کی ماں بھاگتی ہوئی اپنی بڑی جیٹھانی کے پاس گئی جو مہک کی ماں تھی۔ بھابھی جان، رومیو کی بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ بھائی صاحب سے بولیں کہ وہ رومیو کے بابا کو ہاسپٹل لے چلیں، ان کی تو خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بی پی کی دوا کھا کر فی الحال آرام کر رہے ہیں، جب انہیں اٹھیں گے تو بتا دوں گی۔ تو بھابھی پلیز آپ عاصم کو بھیج دیں، وہ ہمیں ہاسپٹل تک چھوڑ دے، اس کے آگے میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ عاصم رومیو کو
बड़ी ताई के बेटे का नाम था, जो महक का छोटा भाई था। नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मेरा बच्चा अभी अभी तो कॉलेज से वापस आया है, वो तो नहीं जा सकता, बहुत थका हुआ है। वो बोल भी रहा था कि उसके सर में बहुत दर्द है। तो भाभी सीधा सीधा बोले ना कि आप लोगों ने हमारी मदद करनी ही नहीं है। अब रोमियो के पापा को हॉस्पिटल हमारे साथ लेकर जाना ही नहीं चाहती। कुछ तो खुदा तरसी करें भाभी। आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया हमारे साथ, हमने कभी उफ तक नहीं किया। कभी अपने साथ होने नाइंसाफ़ियों का आपसे गिला शिकवा नहीं किया, मगर आज सिर्फ आपसे थोड़ी मदद ही तो मांग रही हूँ कि मेरे शोहर को हॉस्पिटल तक पहुँचा दे। मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अपने औकात में या हद में रहा करो। जब कह दिया कि तुम्हारे भाई साहब उठेंगे तो बोल दूंगी कि तुम्हारे शोहर को हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो फिर इतनी ज़बान दराजी की ज़रूरत नहीं है। भाभी, मैंने आज तक आपसे कभी ज़बान दराजी की ही नहीं। आज भी आपने ज़बान दराजी नहीं कर रही। ये तो मेरे अंदर का दुख है जो कड़वा अल्फाज बनकर मेरे मुंह से बाहर आ रहा है। मैं उसकी मज़रत करती हूँ। प्लीज़ आप भाई साहब को उठा दें। रोमियो के पापा के सीने में दर्द हो रहा है। मैं आगे आपके हाथ जोड़ती हूँ। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? क्यों उन लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं? अगर आप खुद की तौहीन करवा रही हैं। रोमियो मार्केट से अपनी ताया का सामान लेकर अपनी ताई जान को पकड़ा कर ले आया था। वहाँ पर अपनी माँ को देखते हुए हाथ जोड़कर उनको खून खोल रहा था। हाँ हाँ, तुम्हारा गैरतमंद बेटा आ गया है, अब तुम उसे ले जाकर हॉस्पिटल चली जाओ। रोमियो की ताई ने उसके सीने में तीर घोंपना शुरू कर दिया।